معجزہ ہوتا کیا ہے؟ عربی زبان کا یہ لفظ عجیزہ یعجز عجزن سے بنا ہوا، اس کا معنی یہ ہے ایسی بات، ایسی چیز جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ کیا؟ ایسی بات جس کو عقل تسلیم نہ کرے، چونکہ نبی جب انسانیت کو ہدایت اور توحید کی طرف لاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے معجزہ دیا جاتا ہے تاکہ امت کے ذہن میں اس کا نبی کی ذات کے بارے میں عقیدہ اور زیادہ پختہ ہو سکے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں معجزات اپنی امتوں کو دکھاتے رہے، ان معجزات کو عقل تسلیم نہیں کرتی، ان معجزات کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے جب ساری دنیا میں سیلاب آیا ہو، طوفان آیا ہو، آندھی چل رہی ہو، بڑے بڑے پہاڑ سلامت نہ رہ سکے، اس خطرناک طوفان میں جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جو کہ پہاڑوں کی طرح مضبوط تو نہیں، عام کشتی کی طرح کشتی تھی، عقل یہ کہہ رہی تھی کہ وہ کشتی تباہ ہو جائے گی، لیکن امت کو معجزہ دکھانا تھا یہاں تمہاری عقلیں لاجواب ہو جائیں، وہاں اللہ امت کے سامنے اپنے نبی کی شان کی جھلک دکھاتا ہے۔ عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن عقل کو کرنا پڑے گا چونکہ معجزہ ہے، معجزہ ہے، اور معجزہ عقل میں نہیں آتا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ ایک پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نہیں نکل سکتی۔ یہ قرآن مجید کی مختلف آیات کی روشنی میں آپ کو معجزہ سمجھا رہا ہوں۔ عقل کیا کہتی ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکل سکتی۔ قربان جائیں سیدنا صالح علیہ السلام کو رب نے یہ معجزہ دیا، ایک پہاڑ کی جانب ٹھوکر مارتے ہیں، وہ پہاڑ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی باہر آ جاتی ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ دریا یا سمندر میں لاٹھی ماریں تو راستہ نہیں بنتا، دریا یا سمندر میں لاٹھی مارے راستہ نہیں بنتا، بلکہ عقل اگلا حصہ دیکھ کر اور بھی لاجواب ہو گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، راستے میں دریا آتا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے، پانی کے اندر سے گزرنا ہے۔ قربان جائیں نبی کی عظمت کو سلام پیش کرے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی جب پانی کے اندر رکھی، اس لاٹھی کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اس لاٹھی کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جب وہ لاٹھی آ جاتی ہے پھر وہ لاٹھی دریا میں مارتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 12 راستے بن جاتے ہیں اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزر جاتا ہے۔ عقل نہیں مانتی، ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ آگے عقل نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، فرعون نے دیکھا چلو اسی بہانے میں بھی گزر جاؤں گا۔ قربان جائیں جب تک وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے ذریعے پانی کے اندر تھی تو پانی راستہ دے رہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو باہر نکالا تو پانی اسی طرح دوبارہ مل گیا اور فرعون اسی پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ یہاں ایک عقیدے کی بات کہنے لگا ہوں، چونکہ آج ہم یہاں جمع ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے۔
اور الحمدللہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ پوری دنیا میں جو عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا پیغام عام کر رہے ہیں، آج وہی پیغام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اپنے عقیدے کو صحیح کریں۔ کیا عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن عقل نے کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دریا کو پار کرنے کے لیے پل کے محتاج ہوں گے۔ عقل یہی کہہ رہی تھی، لیکن اللہ نے دکھایا تمہارے لیے محتاجی ہے۔ جب نبی کی بات آئے، نبی کی عظمت کی بات آئے، نبی کی شان کی بات آئے، پھر جہاں میرا نبی چاہے، جب میرا نبی چاہے، جدھر نبی چاہتا ہے، رب وہیں سے رستہ بنا دیتا ہے۔ مریض کوڑ کے مرض میں آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، علاج کروانا پڑتا ہے، یہی طریقہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوڑ کا مرض بہت زیادہ تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے، قربان جائیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوڑ کا لا علاج، کیا لا علاج مریض آتا، دم نہیں کرتے، پانی پڑ کے نہیں دیتے، لکھ کر نہیں دیتے، نبی کی عظمت کو سلام پیش کریں، کوڑ کے مرض کو صرف ہاتھ لگاتے تھے، نبی کا سارا وجود ایک تھا، اور نبی کے ہاتھ کی برکت یہ ہے کہ وہ ہاتھ جس مریض پر لگتا ہے وہ مریض شفا یاب ہو جاتا۔ عقل نہیں مانتی، لیکن عقل دیکھ کر حیران کھڑی ہو جاتی ہے۔ عقل سوچ رہی تھی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی معجزہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اب رب کا پیارا آنے والا ہے، آمنہ کا چاند آنے والا ہے، عاشقوں کی جان آنے والی ہے، اس دنیا کی بہار آنے والی ہے۔ عقل کو باقی نبیوں کے معجزے نہیں سمجھ آئے، اور قربان جائیں ان کو اللہ نے بعد میں معجزے دیے تھے۔ جب میرا اور تمہارا نبی آیا، رب کا پیارا نبی آیا، تو پھر قرآن کس انداز میں بیان کرتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے نسل بنی آدم، اب تمہارے پاس جو نبی آیا ہے، اللہ نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بنا کر بھیجا۔